لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسلاف کا علمی انہماک کتنا زیادہ تھا، علم کو سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر کتنا زیادہ تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں صرف سیکھنے کا جذبہ نہیں بلکہ اس کو تصنیف کرنا یعنی لکھنا، سمجھ رہے، حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنا، اس کا ذوق و شوق بھی بہت زیادہ تھا۔ سمجھ ایک مثال کے طور پہ کسی نے فقہ کی کتابیں لکھی تو کسی نے حدیثوں کو جمع کیا، اخلاق ہے، گفتار ہے، کردار ہے، تو کسی نے سیرت النبی کو جمع کیا، کسی نے ہر چیز کو جمع کیا اور الگ الگ پارٹ بنائے، سمجھ رہے، الگ الگ سیکشن بنائے، ایک اخلاق کا سیکشن، ایک تعلیم کو حاصل کرنے کا سیکشن، سمجھ رہے، ایک نماز کا سیکشن کہ نماز کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا کیا فرمایا، پھر فرض نماز کے بارے میں کیا فرمایا، نفل نماز کے بارے میں کیا فرمایا، کیسے منتخب حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں نے حدیثوں کو جمع کیا، سمجھ رہے، اور اس کو لکھا۔ تو کہا کہ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے، حدیث لکھنا شروع کرتے تھے تو صبح ہو جاتی تھی۔ عشاء پڑھ کر آئے، نماز پڑھ کر آئے، واپس سے وضو بنایا اور حدیث لکھنا شروع کی تو صبح ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کہتے ہیں کہ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں، کون، ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد باہر نکلے، دروازے پر ایک مسئلے پر بحث ہو گئی۔ کیسی بحث؟ میری اور آپ جیسی بحث، تو سنی، میں شیعہ، میں 24، تو اہل حدیث، ایسے سب بول کے جو ہم بحث کرتے، یہ بحث نہیں تھی ان کی، کسی مسئلے پر لے کر بحث ہوئی نہیں، کوئی حدیث نہیں اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں گہرائی ہوتی ہے مسائل میں، نہیں اس سے یہ نظریہ ہے۔ تو کہا کہ وہ بھی اس طرح کہ اس میں کوئی تان تشنی نہیں تھی، نہ کوئی ایک دوسرے کو تانا دے رہا تھا، سمجھ رہے ہیں، اور اسی حالت میں اس حدیث پر بحث ہوتے ہوتے صبح ہو گئی، اس ایک حدیث پر وہ گہرائی نہیں۔ دیکھو پھر والی حدیث بھی تو اللہ کے نبی کی موجود ہے، پھر والی حدیث بھی تو اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، دیکھو پھر فلاں حدیث بھی ہے، فلاں حدیث بھی ہوتا ہے نا، اس طرح سے یعنی علمی ذوق کتنا ہوگا، کیسے وہ لکھتے ہوں گے، کیسے وہ یاد کرتے ہوں گے کہ ایک ایک حدیث کے لیے پھر کتنی ساری حدیثیں ان کو ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں صبح ہو جائے، صبح ہو گئی، بولیں آج موبائل دیکھتے دیکھتے فیس بک، انسٹاگرام پر مووی دیکھ رہے ہیں نا، صبح ہو جا رہی۔ ابن فرات بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک محدث ہے، جب ان کا انتقال ہوا نا تو 18 صندوق کسے کہتے پتہ ہے؟ لوہے کی جو پیٹی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی سی پیٹی نہیں، اتنی بڑی پیٹی ہوتی، صندوق، 18 صندوق کتابوں کے چھوڑے انہوں نے، جن میں سے اکثر کتابیں ان کی خود کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ ہماری اسکول کی بکس بھی اگر ہم صرف بھرے ہوئے پیج، اسکولس کی بک کے صرف بھرے ہوئے پیج پہلی سے 10ویں تک کی خالی بھری ہوئی نوٹ بک ہم اگر جمع کریں نا تو ایک صندوق بھی شاید مشکل سے بھرے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کتنا لکھا ہوگا، آپ سوچیے لکھتے کتنا ہوں گے حدیثوں کو۔ تبھی تو کہا نا کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی روز قیامت۔ سیاہی جو لکھتے ہیں نا علماء دین حدیث کو، یہ جو آپ لکھ رہے ہو نا، یہ علم کی بات ہے، میں کہتی ہوں لکھ رہے نہیں ہو، ابھی تو بک ہی نہیں نکلی، پین ہی نہیں کھلی تو ہاتھ میں پکڑے ہیں، وہ جو لکھ رہے ہو نا وہ تولی جائے گی۔ آپ سوچیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بس آپ لکھ رہے ہو نوٹس، نہیں، یہ تولا جائے گا روز قیامت، یہ سیاہی اللہ تولیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ 3 سال کی عمر میں ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور یتیمی کی حالت میں انہوں نے پرورش پائی تھی، لیکن محنت اتنی تھی، محنت کی یہ حالت تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے، کیونکہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ گاؤں وغیرہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ وہ شہر کی مسجد میں، بڑی مسجد میں، سمجھ رہے، روڈ جہاں پر ہو، زیادہ لوگوں کا مجموعہ ہو، 4 رستے نکلتے ہوں، ایسی جگہ پر وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت۔
اب تو لوگ کہیں بھی نماز جمعہ کی پڑھ لے رہے، چھوٹی سی مسجد میں کونے میں. پہلے لوگ گاؤں سے نکل کے دور دوسرے گاؤں جاتے تھے. ایک گاؤں میں 2-3 گاؤں کے لوگ جمع ہوتے تھے نماز پڑھنے روڈ پر. سمجھ رہے 10-10 15-15 20-20 منٹ کے راستے پر لوگ نماز پڑھنے نکلتے تھے صرف جمعہ کی. تو آج تو یہ سارا ذوق ختم ہی ہو گیا. آج کیا ہے، لوگ اتنی سستی اور کاہلی کرنے لگے کہ علماء کہہ رہے بھائی جہاں وہیں پڑھ لو، بھائی پڑھ لو لیکن کم سے کم اس سے تو نہیں جاؤ. سمجھ رہے ہیں. بہرحال جو بھی معاملہ ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ صرف جمعہ کے دن وہ اپنے گھر سے دور جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، باقی وہ اپنے گھر میں ہی زیادہ رہتے تھے، اپنے ادھر پہ ہی. ایک مرتبہ انہوں نے ممبر پر کہا، ممبر پتہ ہے نا، تو کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں. جلد کسے کہتے پتہ ہے؟ پارٹ 1 پارٹ 2 بکس ہوتی ہے نا، پوری سیریل وائز جو بک ہوتی ہے، سیریز جو ہوتی ہے بکس کی. تو کہا کہ میں نے 2000 جلدیں لکھی ہیں. 250 سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات تھی، وہ خود اس کے رائٹر تھے. سمجھ رہے 2000 جو جلدیں تھی وہ تو انہوں نے دیکھ کے حدیثیں جمع کر کے سن کے لکھی، اور 250 جلدیں تو ان کی خود کی لکھی ہوئی تھی. یعنی کیا لکھی تھی؟ خود کی حدیث اللہ نہ کرے بنا لی تھی ایسا. یعنی حدیث پر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر کیا گہرائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، ہوتا ہے نا پوری تشریح بھی، پورا ایک سمجھائش، اس کے اندر کیا مسائل نکلتے ہیں، اللہ والوں کی کیا زندگی تھی، اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، جو بھی ہوگا. کہتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا. 4 جزو روزانہ ان کا لکھنے کا معمول تھا. 4 حصہ روزانہ لکھتے تھے. احادیث لکھنے کے وقت میں قلم جو تھا نا ان کا، پہلے ایسے ہماری طرح ریفل نہیں ہوتی تھی کہ بھئی بھر گئی تو پھینک دیا. لکڑی کی قلم ہوتی تھی. ہم نے ہمارے بچپن میں بھی وہ قلم دیکھا ہے کہ وہ لکڑی کی قلم لکڑی کی تختی پر روشنائی سے لکھی جاتی تھی. تو وہ قلم لکڑی کے ایسے نوک کرتے تھے وہ قلم کو، سمجھ رہے، اور انک کی بوٹل میں ڈبا کر لکھتے تھے. تو وہ جو قلم کا تراشا ہوتا ہے نا، جو کچرا ہوتا ہے، جیسے ہم پینسل کو شارپنر کرتے ہیں تو جو کچرا نکلتا ہے، ایسے ہی وہ کچرا اس کو نوک کرنے سے جو کچرا نکلا لکڑی کا، وہ قلم کا تراشا انہوں نے مرنے کے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کرنا. صرف غسل میت کے گرم کرنے کے بعد وہ پانی، سوچو وہ تو بھوسی بن گئی ہوگی نا قلم کا تراشا، تو کتنی جلدی آگ پکڑے گی اس میں. لیکن اس کے بعد بھی وہ تراشا بچ گیا، پانی گرم کرنے کے بعد بھی بچا. کتنا تھا، اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کیا. ہم بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں نا. کیسے؟ تھوڑا وقت ملا کہ نہیں، پٹک سے موبائل، کدھر امی کا موبائل، بس نظر جمی رہتی ہے، اپی تھوڑی دیر دے دو نا موبائل، امی بس 10 منٹ آدھی گھنٹہ، سمجھ رہے ابھی دے دوں گی، تھوڑا سا میں نے ہوم ورک کر لیا، میں نے پڑھ لیا. بچے کیسے کرتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی اپنا تھوڑا موقع ملا نہیں کہ موبائل، کیا بڑا کیا بوڑھا کیا بچے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایسے مصروف تھے کہ بہت مشہور محدث طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے بہت ساری انہوں نے تصانیف کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنی ساری بک کے وہ رائٹر تھے، اتنی بک انہوں نے لکھی، تو کہا کہ کس طرح آپ نے لکھی اتنی ساری بک، اتنا ٹائم کیسے ملا، ہوتا ہے نا انسان پوچھتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا 30 سال میں نے بوریے پر گزار دی، یعنی رات دن میں بوریے پر ہی پڑا رہتا تھا. ایک ٹاٹ بوریا بچھا لیا، اسی پہ ہی میں بیٹھا رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا، اسی پہ پڑا رہتا. 30 سال. ہمیں کیسا ہے نا، کچھ نہیں تو سنڈے مارکیٹ گھوم کے آتے، کچھ اچھا ہی مل جائے گا، سمجھ رہے، کچھ نہیں تو فلاں کے گھر مل کر آتے، فلاں کے گھر، آپا کے گھر، باجی کے گھر، بھابھی کے گھر، سب کے گھر کا چکر لگا کر ہم آ رہے، سمجھ رہے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کیا ہم گھوم رہے. منع نہیں رشتہ داروں سے ملنا چاہیے رشتہ داروں سے وقت موقع پر، وقتاً فوقتاً، لیکن روزی ہماری سواری چل رہی ہے. کچھ نہیں تو پڑوسی کے گھر پہ ہی گپ مار رہے ہیں، پڑوسی کے گھر پہ ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے ہم ہماری تلاوت کتنی ہوئی، اور وہ تو چھوڑے بات، اب تو کسی کو کسی سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ موبائل زندہ باد.
ہر چیز کہاں گھوم پھر کر آ رہی ہے؟ موبائل پہ ہی. کیونکہ آج جو زندگی برباد ہوئی ہے موبائل نے کی ہے. تو دن رات بوری پہ پڑے رہتے تھے. ابو العباس شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے 30 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں. یعنی ان کے پاس 30 لاکھ حدیثیں تھی. ہم نہیں ہوتا ہے کلاس کے اسکول کے بچے تیری نوٹس مجھے دینا، تیری نوٹس مجھے دینا، ایسے ان کے پاس 3 لاکھ حدیثیں تھی. تو انہوں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہ حدیثیں لے کر 30 لاکھ حدیثیں ان سے لکھی تھی. کتنی حدیثیں جمع کی ہوں گی دیکھیں. ابھی میں پڑھا رہی ہوں لیکن یہ بھی اب مطلب آپ لوگ ایسے بیٹھے ہاں صحیح بات ہے، لیکن 1-2 بچیوں کے علاوہ کوئی لکھ ہی نہیں رہا ہے کہ کون سے علماء نے کتنی حدیثیں جمع کی. کیا ذوق شوق. اب سوچ لیں اتنا ہم سن کر سن ہو گئے کہ ہم کو نوٹس بنانے کی بھی فکر نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہیں آپ لوگ سب کالج کی بچیاں نوٹس کتنی فاسٹ بنائیں، لیکن دماغ ہی نہیں چل رہا ہے کیا لکھنا چاہیے. جب گھر جا کے دہراؤ گے یاد کرو گے تب تو لکھو گے نا. جب جذبہ نہیں ہوگا تو لکھے گا کیسے انسان. چلو بتاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے کہ کون سی حدیث جو ہے منسوخ ہو گئی ہے. یعنی منسوخ سے مراد پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا، پھر کہا کہ نہیں اب اللہ نے اس چیز کا حکم لے لیا تو منسوخ ہو گئی ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اب وہ حدیث نہیں ہے، اب وہ حدیث کے زمرے میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا لیکن پھر کہا اب نہیں کرنا ہے. جیسے میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد یا پہلے جو ہے لوگ بیٹھتے تھے یا کھڑے ہوتے تھے، مجھے یاد نہیں رہا برابر سے. پھر بعد میں اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہم اس طرح نہیں، اس طرح کریں گے. پہلے تو اللہ کے نبی کا عمل کچھ تھا، پھر بعد میں کچھ تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہودی ایسا کرتے ہیں ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، غیر قومیں اس طرح کرتی تو ہم اس طرح نہیں کریں گے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ پہلے تو اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا جو صحابہ نے دیکھا، لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی نے منع کر دیا. تو جو منع کیا، جو پہلے والی بات تھی وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. سمجھ گئے؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ حدیثوں میں تدبر اور تفکر کرتے تھے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. سمجھ رہے؟ حتیٰ کہ کوفہ جو اس وقت علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں کوفہ ایک جگہ کا نام ہے بغداد کے پاس، تو کہا اس میں جتنے محدثین تھے نا سب کی احادیث کو جمع فرماتے تھے. وہ کوفہ میں جتنے بھی محدثین تھے سب سیکھ کے آ رہے ہیں نا، کوئی صحابہ سے کوئی صحابہ سے، سب جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا. اور جب کوئی باہر سے محدث آتا نا تو شاگردوں کو وہ حکم کرتے تھے. کوئی باہر سے کوئی ٹیچر آ رہا ہے کہ ہم محدث ہیں، ہم نے فلاں سے سیکھا ہے، اتنی حدیث ہم کو یاد ہے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہہ رکھا تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جو اپنے پاس نہیں ہے تو تم اس کی تحقیق کر لینا. یعنی کام پہ شاگردوں کو لگایا تھا کہ تم ان کے پاس حدیث کا جو ذخیرہ وہ ان کے بیگ میں ہوگا تو تم چیک کرنا کوئی ایسی حدیث تو نہیں رہی جو اپنے پاس نہیں اور انہوں نے ان کو کسی صحابہ سے مل گئی ہے تو وہ لے لینا. سمجھ رہے؟ اور اہل بغداد کا تو یہ معاملہ تھا کہ ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درس شروع تھا. بغداد میں اب سوچے لوگوں کو علم کرنے کا کیا ذوق تھا. ایک بڑے میدان میں جو ہے وہ درس ہو رہا تھا. 7 آدمی کھڑے ہو کر لکھوا رہے تھے. کتنے آدمی؟ 7 آدمی. یعنی پہلے تو مائک سسٹم نہیں تھا نا، یہاں سے بولا دور تک بڑے میدان میں لوگ بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے یہاں لوگ مشاعرہ سننے بیٹھتے ہیں. کتنا بڑا عمل، تو کتنے لوگ آئے مشاعرہ سننے کے لیے شاعری. حالانکہ کوئی مطلب ہے وہ مشاعرہ سن کر؟ رات برباد کی، عشاء کی نماز کتنوں نے چھوڑی، ہاں، اور مشاعرہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. اوہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں میں کیا ذوق ہے اور ہم لوگوں میں کیا ذوق ہے. اس وقت کی نسلوں میں کیا ذوق تھا، اس وقت کی نسلوں میں کیا ذوق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ دور تک بڑے میدان میں لوگ بیٹھے ہیں حدیث لکھنے کے لیے، جمع لینے کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے. اب جو ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں پہنچا تو وہاں پر 7 آدمی لکھوا رہے تھے. یعنی جیسے سمجھو میں بول رہی ہوں،
تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں لاسٹ میں جو شخص کھڑا ہے وہ میری بات کو تیز سے ادھر پہنچا رہا ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو پھر انہوں نے ادھر جو لاسٹ آواز پہنچی ہے میری, پھر انہوں نے اسی بات کو دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر ان کی آواز جہاں آگے تک پہنچی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا, سمجھ رہے ہیں, پھر وہ آگے والوں کو پاس کر رہا ہے وہ چیز. تو اس طرح سے لکھوا رہے تھے, حدیثیں لکھوا رہے تھے. جس طرح عید کی تکبیر کہی جاتی ہے نا, سبق کے بعد 2 دواتیں جب شمار کی گئی, جب سبق ہو گیا سب لوگ اٹھے, تو جو دوات تھی یعنی جو ہوتی ہے نا قلم اور وہ انک کا جو بوٹل ہوتی ہے روشنائی, جس میں روشنائی رکھتے اس کو دوات کہتے ہیں. تو جب دواتیں تلاش کی گئی نا, مطلب گنی گئی, تو 40,000 سے زیادہ تھی. اتنے سارے لوگ بیٹھ کے لکھ رہے تھے, 40,000 سے زیادہ دواتیں تھیں. اور جو لوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے الگ, جیسے ہم بیٹھ کے خالی سن رہے ہیں, لکھنا نہیں ہے, سن ہی رہے, قلم چل نہیں رہی ہے, وہ الگ, اور جو لکھنے والے وہ الگ, سمجھ رہے. فریابی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مجلس میں اس طرح لکھوانے والے 316 لوگ تھے. ایک اللہ والے ایک محدث گزرے ہیں فریابی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں 316 لوگ لکھواتے تھے. اب آپ سوچے 7 لوگوں نے لکھوایا تو 40,000 دواتیں شمار کی گئی. جب 316 لوگ لکھوائے ہوں گے تو کتنا بڑا مجموعہ ہوگا, سمجھ رہے آپ لوگ. تو اس مجموعے کا اندازہ ہمیں اپنے آپ ہو جاتا ہے کتنا ہی ہوگا. تو اس وقت لوگ محنت اور مشقت سے یہ پاک علم حاصل کرتے تھے, اسی لیے آج زندہ ہے, ہم تک پہنچا ہے. ان کی وہ قربانیاں لگی ہے, اس طرح سے انہوں نے پہنچایا ہے, لکھا ہے کہ حدیث کو. ایسا نہیں کہ ہم کو آتا لکھیں گے, چھوڑو. ہر کوئی کے اندر ذوق ہوتا تھا جمع کرنے کا, لکھنے کا, سمجھ رہے, سیکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین.